کیا پڑھا ہے قرآن میں؟ فرمایا تجھ سے بھی ایک بڑا بدبخت گزرا ہے دنیا میں، جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو تو بادشاہ کہلواتا ہے نا، وہ انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا۔ تیرے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے گھر میں ایک مشاقہ تھی، یوں سمجھے بیوٹی پارلر کا کام کرنے والی تھی، جو فرعون کی گھر کی عورتوں کو بناتی تھی، سنوارتی تھی، ان کا ہار سنگار کرتی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت اس تک پہنچ چکی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی۔ اس کے بال تراش رہی ہے یا کنگھی پھیر رہی ہے، اس کے ہاتھ سے جو کنگھی گری نا تو اس نے اللہ کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی بگڑ گئی، کہنے لگی تو نے میرے باپ کا نام لیا، میرے بابا کا نام لیا ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کروں گی؟ اس نے کر گزر جو کچھ کرنا ہے۔ اس نے جا کے شکایت لگا دی۔ جب شکایت لگائی نا تو اس نے بلا لیا، اس نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا اور تیرا اور تیرے خاندان کا نہیں، پوری کائنات کا رب اللہ ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ بڑا پریشان ہوا، میری نوکرانی میرے گھر سے کھائے، وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے کس سے بات کر رہی ہو؟ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے فرعون موجود ہوتے ہیں نا، ذرا بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں تینوں پتا نہیں کدے نال گل کرنا پہ۔ اب وہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی مجھے پورا پتا ہے۔ کہنے لگا سزا کا علم ہے؟ کہنے لگی پورا علم ہے، جو تیرے اختیار میں ہے تو کر گزر۔ اب اس نے کیا کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے جس طرح ایک گائے ہوتی ہے نا جی، اس طرح گائے کے حجم کے برابر گائے کی شکل پر اس نے ایک دیگ بنا رکھی تھی۔ ہر وقت اس میں تیل رہتا تھا، نیچے آگ جلتی رہتی تھی کہ جب بھی کوئی مجرم آئے بادشاہ سلامت کا اشارہ ہے ابرو پا کر جناب اس کو اس میں پھینک دیا جائے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے؟ کہنے لگی پتا ہے۔ تیار ہو؟ کہنے لگی تیار ہوں۔ اس نے کہا اس کا ایک بیٹا اٹھا کے اس میں پھینک دیا جائے۔ ذرا تصور قائم کریں، ماں ہو یا باپ، اس کے سامنے اس کے بے گناہ بچے کو مار دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے اپنی اولاد کے لیے ایک مرغی باز سے لڑ جاتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک مرغی کمزور سا جانور ہے نا، پرندہ ہے، باز سے لڑ جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب جب اس کے بچے کو اٹھا کے اس دیگ میں ڈال دیا گیا تو کہنے لگی الحمدللہ۔ حتیٰ کہ ایک بچہ اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، جب اس کی باری آئی نا تو کہنے لگا ماں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اگر کہہ دیا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یوں ربنا اللہ نہیں کہنا جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے۔ مکے کے کافر کیا کہتے؟ توجہ کرو یار خدا کے لیے، عقیدہ ٹھیک کر لو، اگر عقیدہ ٹھیک ہو گیا
مجھے یاد رہا تو ایک حدیث میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا آخر میں. عقیدہ ٹھیک کرو. ایک بچہ ڈالا گیا، پھر دوسرا ڈالا گیا، اور تیسرا بچہ جو اس کے پستان کے ساتھ لگا دودھ پی رہا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے جب بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کی محبتیں عروج پر ہوتی ہیں. یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، جن لمحوں میں اپنی چھاتی بچے کے منہ میں ڈال کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ تم محبت کی میراث کر رہی ہو. اس کی شفقت کا دنیا کی کوئی طاقت اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کتنی محبت ہوتی ہے اس وقت اس کے لیے. اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا تو اب تو ذمہ بھی ظالم ہے، جانور کو ٹیکے لگاتے ہیں. تو جواب دینا پڑے گا نا، وہ تو نہیں بول سکتا، وہ جانور نہیں بول سکتا، جواب دینا پڑے گا. اس کے بچے کو دودھ نہیں دیتے. اگر دیکھنا ہو نا، گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، جب اس کا بچہ اس کا تھن منہ میں ڈالتا ہے نا، اپنی ٹانگیں کھلی کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری محبتیں اس پر نچھاور کر رہی ہوتی ہیں، ساری شفقتیں اس پر نچھاور قربان کر رہی ہوتی ہے. یہ جانور کا عالم ہے تو انسان کی ماں کا کیا عالم ہوگا؟ اب وہ جب ساری محبتیں نچھاور کر رہی ہے، اس کی گود سے بچے کو چھینا تو یوں اس نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. یا اللہ، میرا پہلا بچہ بھی تیری راہ میں قربان. میرا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے. یہ ہے جرم. توحید پختہ کرو. جس کی توحید پختہ نہیں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا. عقیدہ پختہ نہیں ہے لوگوں کا. جرم کیا ہے؟ اللہ ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں نے یہ کہا ہے، یہ ہے میرا جرم. 2 بچے قربان ہو گئے. اب تیسرا جو چھینا نگاہ اوپر اٹھی، وہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. فرمایا بول. کہ اللہ ماں گھبرانا، فرق اتنا ہی ہے، اس نے دیگ میں ڈالنا ہے، جنت کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہوئے. گھبرانا. یہ بات بچے نے کی. مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا یوں حجاب اٹھے، اس عورت نے بھی جنت کا نظارہ کر لیا. کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی فرعون، میں تیرے خاندان کی میں نے بڑی خدمت کی ہے. ایک کام کرنا، ہماری یہ جو ہڈیاں بچ جائے گی نا، یا جو چورا بچ جائے گا، اس کو ایک جگہ میں اکٹھا دفن کر دینا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے لوگوں نے. یہ جناب سائیں کرم لائی صاحب کے دربار پہ گئے، کبوں کا جوتا کھا رہے ہیں. انسان ہو، یہ عقیدہ ہے. اس کو بھول گئے ہو جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر روزانہ تیری خوراک میں تبدیلی کیا کرتا تھا. جتنے پانی کی ضرورت تھی اتنا پانی ماں کے پیٹ میں تجھے پہنچاتا تھا. اسے بھول گیا. جب کسی کام کا نہ تھا، دنیا میں آیا، رویا. کیوں روتا ہے؟ یا اللہ میں تو سویا رہتا تھا، مزے کرتا تھا، سواری ملی ہوئی تھی. اور میں اچھا میں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پہلے اکیلی سواری تھی، اب باپ اٹھائے گا، دادی اٹھائے گی، نانی اٹھائے گی، ماموں اٹھائے گا، دادا اٹھائے گا، ہمسائی اٹھائے گی. اب تو کئی سواریاں تیرے لیے. اللہ وہاں تو پکا پکایا ملتا تھا، فرمایا جہاں بھی پکا پکایا دوں گا، پریشان نہ ہو. وہ ایک جا رہا تھا نا کوئی درویش. پہلے درویش ہوتے تھے، آج کل میں جس وقت بیچنا نا بڑا درویش ہے. میں نہ جی یہ درویش ہے تو پچھلے بھی کوئی نہیں سن.
جکن یہ درویش ہے نا لٹاں بدیاں نے جواں پئیاں نے بو ہوندی ہے جی اے فقیر سن تے پچھلے بھی جڑے فقیر وہ بھی کوئی نہیں سن. کہتے ایک درویش کسی بستی میں گیا تو اس کے ہاتھ میں کشکول تھا. بات توجہ سے سنے. کشکول جب دیکھا, کشکول ایسے پھیلایا اس نے تو ایک عورت نکلی. اس کی نگاہ جو اس کی سینے پہ پڑی تو کہنے لگا یہ کیا ہے. اور سمجھ گئی, کہنے لگی, وہ بھی سمجھدار تھی, کہنے لگی یہ رزق کی بوریاں ہیں. رزق کی بات سمجھیں ذرا, یہ رزق کی بوریاں ہیں. اللہ اکبر. وہ کشکول زمین پہ پھینکا, اوپر پاؤں مار دیا. کہنے لگا کس نے میرے دنیا سے آنے سے پہلے رزق کی بوریاں تیار کر رکھی تھی, آج میں در در پہ کیوں گدا کر رہا ہوں. تو بات پلے پڑی آپ کی. آج میں کیوں نہ اس اللہ سے مانگوں جس نے میرے وہاں بھی دیتا تھا, یہاں آیا تو آنے سے پہلے ماں کی چھاتی دودھ سے بھر دی. پھر اس کے دل میں اتنی شفقت ڈال دی, ذرا پریشان ہوا, اس نے ساری محبتیں نچھاور کر دی, اس نے ساری شفقتیں لٹا دی. نہ پھر اس کو اپنی ماں نظر آتی ہے ماں کو, نہ باپ نظر آتا ہے, نہ خاوند نظر آتا ہے, نہ بھائی نظر آتا ہے. کہتے ہیں نہیں میرا بچہ رو رہا ہے. یہ محبتیں کس نے ڈالی؟ آج اس اللہ کو چھوڑ کے تو ان سے مانگتا ہے جن کی قبریں بن گئی ہیں, اور ہمیں کہتا ہے یہ مانتے نہیں. وہ جی بھابی نے منکر نے, چلو نما کلمہ کاجے بندے رکھے, بھابی نے منکر. اگر ہم کہیں جی بھابی نے منکر, وہ یہ نہیں وہ مانتے, چھڈو یہاں کی گل ہے, کوئی مسلمان نے. اب دیکھیں تو اس عورت نے کیا کہا, کہنے لگی تیری ہم نے بڑی خدمت کی ہے, ایسا کرنا کہ ہماری ہڈیاں ایک جگہ پہ دفن کر دینا. اب یہ جو باتیں فرعون کی بیوی کے پاس پہنچی, فرعون کی یہ ان اللہ دینا قالوا ربنا اللہ, زبانی کلامی کہنا تو بڑا آسان ہے, عمل کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی بڑی جرت کی ضرورت ہے, دلیری کی ضرورت ہے. اب جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ بھی ایمان لے آئی. اب بادشاہ فرعون بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا میری بیوی میرے خلاف مانتی نہیں. اس نے کہا کہ میں تجھے بڑی سخت سزا دوں گا. چلی تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے نا جی, جب کسی معاہد کو سزا دی جاتی ہے نا, دنیا والے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا میری بات, جب کسی کو اللہ کے دین کے لیے سزا دی جاتی ہے نا, سزا دینے والا کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے, جسے سزا دی جا رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہی دنیا کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے. کہنے لگا بی بی میرے علاوہ کو رب ہے؟ کہ ہاں, تو ہے ہی نہیں, تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. ان کو کہے نا اور تا پیر نماز نہیں پڑھتا ہوتا, چپ کر لو مدینے پڑھتا جا کے. کڈا بڑا جھوٹ, ایڈا بڑا فراڈ. تین ہی بےایماناں دی, تین ہی بےایماناں دی. ہجی وہ گھٹ کی پتا تو اتنے پڑھتے ہیں جا کے. اس کے اندر کیا خوبی ہے جی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے تو مکہ میں نہیں ہے. فرعون کی بیوی نے پھر ایک دعا کی اللہ سے. اس نے کہا کہ ایک بھاری پتھر لایا جائے, جو اس کے اوپر گرا دیا جائے. جب پتہ چلا تو اللہ سے دعا کی. 28ویں پارے میں اس دعا کا ذکر ہے.
کہنے کیا لگی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِذْ قَالَتْ کہنے لگی اللہ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي اللہ میرے لیے ایک گھر بنا. کیا کہتی ہے؟ اللہ میرے لیے ایک گھر بنا. رب ابن لی عندک اللہ اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ جنت کے اندر اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا. کیوں؟ اللہ میں تیری جوار میں تیری ہمسائیگی میں رہنا چاہتی ہوں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. کیا کہنے لگی؟ رب ابن لی اللہ میرے واسطے اپنے کو کار بنا. یا کیا تھا؟ یا ملک ریاض رکھا ہوا ہے بلاول ہاؤس بنا. سارے چور سارے چکے یا یہ رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے گھر بنا. وہ کہتے ہیں رب ابن لی اللہ میرے لیے کیا بنا؟ گھر بنا. کہاں بنا؟ باریہ گاؤں میں. کھا کے نے لوٹ کے اس ملک کو خدا دی قسمیں تانے ملک ہے تانے ملک ہے. پوری دنیا میں کسی ملک کے ساتھ یوں نہیں کیا ملک کے سیاستدان طبقے میں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کون چھٹی دیر لگا؟ اللہ میرے واسطے کی بنا؟ کتھے بنا؟ عندہ کا نہیں جنت بعد دی گالے. عندہ کا اپنے کول بنا. کتھے بنا؟ اپنے کول بنا. یہ سارے ٹنگے ہو کے بیریاں ٹاؤن والے تھی بے فکر رہو. جنہ جو لوگ کیتے ہیں نا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی فرعون اللہ فرعون دے کول مینوں نجات نصیب فرما. تو میں نہ اللہ انہاں ظالماں کول بھی سانو نجات نصیب فرما. اللہ پہلے بھی ظالم اگلے بھی ظالم پچھلے بھی ظالم یہ ظالم ہی ظالم. ان کی رسی اتنی تمام ہو گئی ہے. کل میں نے ایک مزدور کو دیکھا روڈ پہ کھڑے ہو گئے. میرے ایک مزدور کو دیکھا میرے روڈ پہ کھڑے ہو گئے. ایک شام پر آئل کا یوں پکڑے کھڑا ہے. پتا نہیں اس کی سوچیں کہاں تھی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا 500 کا ہو گیا ہے 500 کا ہو گیا ہے. اس سے پوچھ جو 1000 روپیہ دے رہا ہے ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. یہ ظالموں کا گروہ ہے. پہلا بھی تھا اب والا بھی ہے آئندہ بھی جو آئے گا. یہ پاکستان کا سیاستدان طبقہ پاکستان کی عوام کے حاقت میں نہیں ہے. یہ اللہ ان تمام ظالموں سے نجات نصیب فرما. اللہ کو ایسا بندہ